إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم عليه لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين۔ حمد و ثنا اسی ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اکٹھا ہو کر کے پھر ایک مرتبہ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبہ کو سننے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اکٹھا فرمایا اور ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا فرمایا، ہدایت سے سرفراز فرمایا، ہمیں اپنی تمام ضروریات سے روشناس فرمایا اور تمام ضروریات ہمیں مہیا فرمایا۔ انگنت درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ آپ حضرات کے درمیان جس عنوان کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عیش و عشرت، خطرات اور نقصانات۔ جو انسان دنیا کی عیش و عشرت میں مگن ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کی ایمان کی خرابیاں کیا ہو سکتی ہیں، دنیا کی تباہیاں کیا ہو سکتی ہیں، آخرت کی بربادیاں کیا ہو سکتی ہیں، انہی چیزوں کے بارے میں بہت ہی مختصر اور اختصار کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق گوئی کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 11، 12، 13، 14 کے اندر ارشاد فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ کتنی ہی بستیاں ایسے تھیں جس میں بہت سے ظالم لوگ بسا کرتے تھے، ہم نے ان تمام بستیوں کو ہلاک و برباد کر دیا، پھر وہاں پر نئے سرے سے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آنے والا ہے تو بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مت بھاگو، آج کے دن تمہارے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلے جاؤ تم اپنے آسائش کو جگہ میں، عیش و آرام کے جگہوں میں تم جا کر مستی کرو، لعلکم تسألون، قیامت کے دن ہم تم سے سوالات کریں گے۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، عذاب کے لپیٹ میں آ گئے تو کہنے لگے ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری تباہی، ہم تو برباد ہو گئے، وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا ہے کہ بہت سی قوموں کو رب العالمین نے تباہ و برباد کیا ہے تو ان کے عیش پرستی کی وجہ سے برباد فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بہت سی قوموں کو، اس سے علماء نے بیان کیا ہے قوم نوح سے لے کر کے اللہ رب العالمین نے قوم عیسیٰ تک جتنے بھی قوموں کو تباہ و برباد فرمایا ہے، بلکہ امت محمدیہ تک جتنے بھی لوگوں کو تباہ و برباد فرمایا ہے، جتنی بھی جماعت و جمعیت کو تباہ و برباد فرمایا ہے، اس کی یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ عیش پرستی میں، عیش کوشی کے ایام میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے انہیں مہلت دے دیجئے،
نعمتوں میں رہنے دیجئے ان سب کو, عیش کوشی کے ایام انہیں گزارنے دیجئے, ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے, ہم ان کا معاملہ دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون. جب ان لوگوں پر جو دنیا کے اندر عیش کوشی کے ایام گزار رہے تھے, عیش پرستی کے ماحول میں زندگی جی رہے تھے, ان کے پاس جب ہمارا عذاب آ گیا, ہماری پکڑ آ گئی تو بلبلانے لگے. تمہارے بلبلانے کا کوئی فائدہ نہیں. لا تجأروا اليوم انکم منا لا تنصرون, تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کی جائے گی. تم اگر اس سے پہلے بلبلاتے, اس سے پہلے روتے, اس سے پہلے گڑ گڑاتے تو ہماری مدد تمہارے تک پہنچتی. لیکن آج کے دن تمہارے عیش کوشی کی وجہ سے, عیش پرستی کی وجہ سے تم پر جو بربادی اور تباہی آ رہی ہے, آج کے دن تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے قوموں کی تباہی و بربادی کی جو وجہ بیان فرمائی ہے وہ عیش پرستی ہے, جو آج ہمارے درمیان گھس چکا ہے. ہر آدمی کا یہ طریقہ بن چکا ہے کہ میں کس طریقے سے پرسکون زندگی, بہترین گھر, بہترین پلنگ, بہترین گاڑی, بہترین ہر چیز میرے لیے مہیا ہو, ہر آدمی کی یہ خواہش بن چکی ہے. لہذا یہ تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرنے کا ایک طریقہ ہے. جو آدمی عیش کوشی کے ایام میں چلا جاتا ہے, عیش پرستی میں پھنس جاتا ہے, تو اس کے لیے بہت سی تباہیاں اور بربادیاں ہیں. نمبر ایک, وہ رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے, وہ رسولوں کو جھٹلا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. ہم نے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے تو عیش پرست لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, ہم تیرا انکار کرتے ہیں, تیری نبوت کو ہم جھٹلاتے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں عذاب پہنچے گا, ہمارے مال و دولت کی کثرت ہے, ہمارے اولاد کی کثرت ہے, ہمیں کوئی عذاب نہیں پہنچ سکتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے تم مت اتراؤ. رب العالمین جس کو چاہتا ہے مال و دولت کے اندر فراوانی عنایت فرماتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے رب العالمین مال و دولت کو چھین لیتا ہے, انہیں تنگ دستی میں چھوڑ دیتا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اکثر انبیاء علیہم السلام کو جن لوگوں نے جھٹلایا وہ وہی لوگ تھے جو دنیا کے اندر عیش کوشی کے ایام جی رہے تھے. اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ مکہ کے سردار آپ کو جھٹلا رہے ہیں, مکہ کے رئیس لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, مکہ کے عیش پرست لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں, طائف کے لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ عیش پرستی کے ایام میں ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پرواہ مت کیجئے, پچھلے تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی ہوا. نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تک سارے کے سارے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ یہی ہوا کہ عیش پرست لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا اور اپنے مال اور اپنے اولاد کی گھمنڈ پر رہ گئے. حالانکہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے مال و دولت میں فراوانی عنایت فرماتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. جو آدمی عیش کوشی کے ایام میں چلا جاتا ہے, عیش پرست بن جاتا ہے, وہ بھلائی کا حکم دینا بند کر دیتا ہے, برائی سے روکنا بند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کے اندر ارشاد فرمایا فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. کاش کہ اگر پچھلے لوگ اپنے زمانوں میں جو لوگ فساد میں مبتلا تھے ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے, جو لوگ فساد میں مبتلا نہیں تھے وہ لوگ ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے جو فساد پھیلا رہے تھے, جو فساد دنیا کے اندر عام کر رہے تھے, ان لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے تو ان پر تباہی و بربادی نہ آتی. وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ, لیکن یہ عیش پرست لوگوں کے ساتھ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالموں میں شامل کر دیا, یہ مجرمین میں سے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہ بھلائی کا حکم نہ دینا, برائی سے نہ روکنا, یہ عیش پرست لوگوں کا کام ہے. آج ہمارے ماحول میں بہت زیادہ برائیاں عام ہیں, شرک عام ہے, بدعات عام ہے, خرافات عام ہے, گھر گھر کے اندر برائیاں ہیں. بیٹا سرکشی کر رہا ہے, بیوی سرکشی کر رہی ہے, بچے سرکشی کر رہے ہیں, لیکن کوئی آدمی اپنے اولاد
تک کو بھی بھلائی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے نہیں روکتا، حالانکہ وہ گالیاں دیتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، ننگے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ننگی ناچ اور فحش فلموں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی باپ اور ماں ان تمام تماشوں کو دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آسائش میں رہنے والوں کا طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ظالموں میں شامل فرما دیا، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مجرموں میں شامل فرما دیا۔ اس کی تباہی و بربادی تیسری وجہ، جب آدمی کے اندر عیش کوشی آ جاتی ہے، عیش پرستی آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی پھیل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رب العالمین پورے معاشرے کو تباہ و برباد بھی فرما دیتا ہے۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک و برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے عیش پرست لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، انہیں حکم دے دیتے ہیں کہ فساد پھیلاؤ، تباہیاں مچاؤ، ننگے ناچ کرو، گناہوں کو عام کرو، یہاں تک کہ ہمارا عذاب ان پر آ جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، ہم انہیں صف ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے جب عیش پرست انسان بن جاتا ہے۔ آج رب العالمین نے ہمیں چھوڑے رکھا ہے، ہمیں ڈھیل دیے رکھا ہے، اس کے باوجود کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے اور ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، تمام اللہ رب العالمین کے حقوق میں کوتاہیاں کرنے کے باوجود، حقوق العباد میں کوتاہیاں کرنے کے باوجود اگر آج ہم فساد میں مبتلا ہیں، آج ہم فساد کو پھیلانے والے بن چکے ہیں، پھر بھی رب العالمین ہم پر عذاب نہیں بھیج رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ رب العالمین نے ہم کو ڈھیلے چھوڑ دیا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے پچھلے آسائش اور عیش پرست لوگوں کو ڈھیل رب العالمین نے چھوڑ دیا تھا، پھر یکدم ان لوگوں کو تباہ و برباد فرما دیا تھا۔ جو انسان عیش پرست بن جاتا ہے اس کو چوتھا نقصان یہ ہے کہ وہ سنت کو بھی چھوڑ دیتا ہے، سنت سے روگردانی کرنے لگتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو سنت کی اتباع کرتے ہیں؟ دیکھو اپنے اپنے چہروں کا جائزہ لے لو، سنت سے نفرت ہے بہت سے لوگوں کو، سنت سے نفرت ہے بہت سے لوگوں کو۔ ارے یہ تو چہرے کی بات ہے، کپڑوں ہی کو جائزہ لے لو، کپڑوں کا جائزہ لے لو، اتنا ہی نہیں شادیوں کا جائزہ لے لو، ہماری شادیاں کیسی ہوتی ہیں، ہمارے کھان پان کیسا ہوتا ہے، ہمارا بستر وغیرہ کیسا ہوتا ہے، ہمارا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ سنت سے انحراف آدمی کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا، حرام کردہ چیزوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار رب العالمین نے مجھے قرآن مجید بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث بھی دیا ہے، اور ان دونوں چیزوں پر تم سب کو عمل کرنا لازم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ دنیا کے اندر عیش پرست لوگ پیدا ہوں گے، عیش پرست علماء پیدا ہوں گے جو کہیں گے علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا، جاؤ قرآن مجید کو دیکھو، قرآن مجید کے اندر اگر کسی چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تو اسی چیز کو حلال سمجھو، اور جس چیز کو رب العالمین نے حرام کیا ہے اسی چیز کو حرام مانو۔ اب رشوت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، رشوت کھانے کی اجازت ہے۔ اب رب العالمین نے داڑھی کے بارے میں نہیں بیان کیا، چلو داڑھی مونڈ لو اجازت ہے۔ ٹخنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا قرآن مجید کے اندر، چلو کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا لو جائز ہے۔ لہذا اس قسم کے فتوے دینا اور اس قسم کا عمل کرنا باقاعدہ سلف صالحین کے طریقے پر اگر کوئی شخص چل رہا ہے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر رکھ رہا ہے، تو اس آدمی سے نفرت کرنا یہ کن لوگوں کا طریقہ ہے؟ یہ انہی لوگوں کا طریقہ ہے جو سنت سے انحراف کرتے ہیں، جو دنیا کے عیش پرستی میں پھنس چکے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کا پانچواں نقصان، جو آدمی عیش پرست بن جاتا ہے اس کا پانچواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت مل جانے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتا ہے، ہدایت مل جانے کے بعد بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال و دولت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا الفقر تخافون او العوض او تہمکم الدنیا، بتاؤ میرے مسلمان ساتھیوں کیا تمہیں خوف ہے دنیا کی پریشانی کے بارے میں، فقر و فاقہ کے بارے میں تمہیں خوف ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوف نہ کرو، تمہارے پاس مال و دولت چل کر آئے گا، روم و فارس کو رب العالمین تمہارے لیے فتح فرما دے گا، تمہارے پاس رب العالمین مال و دولت کو ڈھیل دے گا اور تم
کبھی گمراہیت کے راستے پہ نہیں جاؤ گے. لا یزغکم بعدی ان ازاغکم اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم گمراہی پر کبھی نہیں جاؤ گے, لیکن ہاں اس وقت تم گمراہی پر چلے جاؤ گے جب تم دنیا کی آسائشوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے. رب العالمین تمہارے قدموں میں مال و دولت کو ڈال دے گا. جب تم انہی چیزوں کے چکر میں رہ جاؤ گے تو رب العالمین تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. دنیا کی محبت میں آ کر کے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں لیس احد یحب الدنیا الا لم یحب الموت ومن زہد فیہا احب لقاء مولا. جو کوئی انسان موت سے نفرت کرنے لگتا ہے وہ انسان دنیا سے محبت کرنے لگتا ہے, اور جو انسان دنیا سے نفرت کرنے لگتا ہے, دنیا سے بھاگنے لگتا ہے, وہ رب العالمین کی ملاقات کو پسند کرنے لگتا ہے. تو لہذا آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں, ہم موت کو پسند کرتے ہیں یا پسند نہیں کرتے؟ ہاں کچھ مومنین ایسے ہوں گے جو حالت گناہ میں رہنے کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتے, لیکن عام طور پر مومن وہ ہوتا ہے جو موت کو ہمیشہ پسند کرتا ہے, موت کو ہمیشہ پسند کرتا ہے. ہم موت کو کبھی پسند ہی نہیں کرتے. اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو ہم چھڑانے کے لیے نہیں جاتے, اس بات کے ڈر سے کہ کہیں ہم ہی مارے نہ جائیں, کبھی ہمیں ہی پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے, کبھی ہم ہی نشانہ نہ بن جائے. تو لہذا آدمی ظلم پھیل رہا ہے, فساد پھیل رہا ہے, سب کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن اس کو روکنے کے لیے نہیں جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو چکی ہے صرف عیش پرستی کی وجہ سے, اور ہم نے گمراہیت کے راستے کو اختیار کر لیا ہے. چھٹا نقصان سستی اور ٹیڑھاپن پیدا ہو جاتا ہے, رائے کے اندر ٹیڑھاپن پیدا ہو جاتا ہے. بیان فرمایا من تتبع الرخص تزندق. جو کوئی انسان ہمیشہ ڈھیل 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 کی چاہت میں رہتا ہے, اتنا وہ انسان عادی بن جاتا ہے, اتنا وہ انسان سست بن جاتا ہے کہ رب العالمین اس کو بدعتیوں میں شامل کر دیتا ہے, وہ زندیق بن جاتا ہے, اب وہ مسلمانوں میں نہیں رہتا. مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ ظہر کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی کہ تقریباً 12:30 سے لے کر کے آدمی 3:30 تک 3:45 تک نماز پڑھ سکتا ہے. اب چل رہا ہے, اس کا بزنس چل رہا ہے, کہا کہ چلو نماز کا وقت تو کافی زیادہ ہے, آدمی ڈھیل دیتا ہے, تاخیر کرتا ہے, یہاں تک کہ 3:30 بجتا ہے تب جا کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے. اس طریقے سے کر کر کے وہ آدمی نماز کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے, یہاں تک کہ نماز کو فضول سمجھنے لگتا ہے, نماز کو وقت کی بربادی آدمی سمجھنے لگتا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی دنیا کا خواہش مند ہو جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر آدمی دنیا کا خواہش مند اسی طریقے سے ہو جائے جس طریقے سے میں خواہش مند ہوتا ہوں. ودت الدنیا الزانیہ لو یزین النساء جمیعا. بیان فرماتے ہیں جس طریقے سے ایک زانیہ عورت اس بات کو پسند کرتی ہے کہ سارے کے سارے لوگ زناکار ہو جائیں, ساری کی سارے عورتیں زنا کرنے لگیں, اسی طریقے سے ایک دنیا کا لالچی انسان, ایک سست خور انسان, ایک ٹیڑھاپن اختیار کرنے والا انسان, ایک وہ انسان جو عیش کوشی میں پھنس چکا ہے, وہ انسان ان تمام چیزوں کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طریقے سے نمبر 7 جو برائی ہوتی ہے, اخلاقی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے, گنہگاری پیدا ہو جاتی ہے, بدکاری, بدتمیزی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے. لہذا آدمی بہت بڑے بڑے گناہ کو بھی ہلکے میں چھوڑ دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ فرمایا, یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے اپنے پنجے میں پھنسانے کی کوشش کی, اپنے مکر کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی, ان سے زناکاری کرنے کی کوشش کی. جب زلیخا کے شوہر نے ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زلیخا کے اوپر وہ بادشاہ ناراض نہیں ہوا, زلیخا کو اس نے کوئی ڈانٹا نہیں, کوئی دھمکایا نہیں, اس کو کچھ بھی سزا نہیں دیا, بلکہ کیا کہا, استغفری لذنبک, چل اپنے گناہ کی معافی مانگ لے, اپنے گناہ کی معافی مانگ لے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا اعرض ہذا, یوسف چھوڑ ڈال اس بات کو, اس معاملے کو ہٹا دے. اللہ اکبر. سوچئے اگر اس کے اندر غیرت ہوتی تو وہ اپنے بیوی پر ناراض ہوتا, اپنی بیوی کو سزا دیتا اور یوسف علیہ السلام کو مقام و مرتبہ دیتا, لیکن اس کے باوجود وہ حق جانتا تھا, اس کے باوجود بھی عیش کوشی کی وجہ سے اس نے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیجا, اور یوسف علیہ السلام کو جیل خانے کی مزہ چکھنی پڑی. لہذا اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہو گیا. آدمی بڑے بڑے گناہوں کو دیکھ لیتا ہے, بیٹی کو دیکھتا ہے کہ غیر مرد کے ساتھ ہے, غیر مرد کا ہاتھ پکڑی ہوئی ہے, غیر مرد کے ساتھ فوٹو کھنچائی ہوئی ہے, لیکن بیٹی کو معاف کر دیتا ہے, بیٹی کو چھوڑ دے, بیٹی ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے, کچھ بھی ناراض نہیں ہوتا, کچھ بھی سزا نہیں دیتا. لہذا اللہ رب العالمین لوگوں کے اندر یہی اخلاقی بگاڑ پیدا فرما دیتا ہے جب آدمی عیش پرست بن جاتا ہے. اسی طریقے سے آدمی ظالم بن جاتا ہے, تکبر کرنے والا آدمی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا ان الانسان لیطغی, ہرگز نہیں
انسان سرکش ہو چکا ہے، الرآہ استغنا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، میں مستغنی ہوں، میں تو تونگر ہوں، میں بے نیاز ہوں، میرا کچھ بھی پوچھ گچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نعمان بن بشیر رحمت اللہ علیہ بلکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان للشیطان، شیطان کے بہت سے جال ہوتے ہیں اور بہت سے اس کے طریقے ہوتے ہیں آدمی کو پھنسانے کے لیے۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ شیطان آدمی کو کس طریقے سے پھنساتا ہے کہ جب رب العالمین کی نعمتیں اس پر نچھاور ہوتی ہیں تو وہ انکار کرنے لگتا ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا انکار کرنے لگتا ہے، کہتا ہے یہ تو میری محنت ہے، یہ تو میری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ تو میں نے محنت کیا اس لیے مجھے پھل ملا ہے۔ والفخر بعطاء اللہ، اور اللہ تعالیٰ اگر اس پر کچھ انعامات کی بارش کر دیتا ہے تو اس پر تکبر کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے۔ والکبر علی عباد اللہ، اور اللہ رب العالمین کے بندوں پر تکبر کرنے لگتا ہے۔ واتباع الہوی فی غیر ذات اللہ، اور رب العالمین نے جو فرمان فرمایا ہے اس فرمان کو چھوڑ کر وہ انسان اپنے خواہشات کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے، جو انسان دنیا کا پرستار بن جاتا ہے۔ تو جو بھی انسان دنیا کا پرستار بن جاتا ہے وہ ظالم بن جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو تکبر کر رہا ہے، تجھے کیا ہو گیا، تیرا تو کچھ اپنا نہیں ہے، نہ تیری تخلیق اپنی ہے، نہ تیری جسم تیرا اپنا ہے، نہ تیری زمین اپنی ہے، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، تیری صورت بھی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کیا ہو گیا کہ تو رب العالمین کے راستے سے بہک گیا، تجھے کیا ہو گیا، تو کس دھوکے میں پڑ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان دنیا کا پرستار بن جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اور ملے اور ملے اور ملے، دنیا کی ساری دولت بھی اگر اسے مل جائے تو اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ اڈانی امبانی ہی کو دیکھ لیجئے، اڈانی امبانی کو دیکھ لیجئے کہ رب العالمین نے کتنا سارا مال و دولت ان کے سامنے اڑیل نہیں دیا، پوری انڈیا کی حکومت ان کی ہو گئی، اور پھر رب العالمین نے کتنی بڑے بڑے کانٹریکٹ ان کے ہاتھوں میں دے دیے، لیکن اس کے باوجود بھی صبر نہیں، اور چاہیے مال اور چاہیے مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کو اگر سونے سے بھری پڑی 2 وادیاں مل جائے، 2 فارسٹ مل جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم جب تک مرے گا نہیں، جب تک اس کے منہ میں مٹی نہیں ڈالا جائے گا، اس وقت تک اس کی خواہش کو کوئی تکمیل نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فواللہ ما الفقر اخشى علیکم ولكني اخشى علیکم ان تبسط الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم۔ لوگوں، میں تمہارے بارے میں فقر و محتاجگی کا خوف نہیں کھاتا، بلکہ مجھے تمہارے پر اس بات کا خوف ہے کہ رب العالمین تمہارے پاس مال و دولت کی آسائشیں رکھ دے، آرام اور خوشی کے رب العالمین تمہیں سامان عنایت فرما دے، اور پھر تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو آرام حاصل کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، ایک دوسرے سے مال و دولت کی بڑھوتری کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اسی طریقے سے ہلاک کر دے جس طریقے سے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہلاک و برباد فرمایا تھا۔ لہذا جب آدمی کے اندر عیش پرستی پیدا ہو جاتی ہے تو مال و دولت کو بہت زیادہ وہ خرچ کرنے لگتا ہے، اور مال و دولت کو خرچ کرنے کے خاطر اور اپنے خواہشات کی تکمیل کے خاطر وہ ہر غیر مہذب طریقے کو اپنانے لگتا ہے، چوری کرنے لگتا ہے، ڈکیتی کرنے لگتا ہے، دھوکہ دینے لگتا ہے، گناہ کے کام کرنے لگتا ہے، رشوت کھانے لگتا ہے، سود کھانے لگتا ہے، ہر طرح کے غیر ضروری چیزوں کو کرنے لگتا ہے جس سے رب العالمین کی ناراضگی کو آدمی مول لیتا ہے۔ جو آدمی عیش پرستی میں پھنس جاتا ہے وہ آدمی ذلت و رسوائی کا سامنا کرتا ہے، وہ قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تبايعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا حتى لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے، بیع عینہ کرنے لگو گے یعنی ایسی بیع جیسے 50 روپے کا سامان ہے، 50 روپے کا سامان میں نے کسی کو دیا، 1 مہینے کے بعد میں نے کہا 40 روپے میں تمہیں مجھے وہ واپس دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگو گے اور دنیا داری کے پیچھے لگ جاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھیتیاں کرنے لگو گے، بیلوں کے دموں کو تم جب پکڑنے لگو گے، صرف اور صرف ہمیں دنیا چاہیے، صرف ہمیں پیٹ بھرنا ہے، اپنے خواہشات کو پوری کرنی ہے،
آرام کرنا ہے, راحت حاصل کرنا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت تم جہاد کو چھوڑ دو گے, اللہ رب العالمین تم پر ذلت و رسوائی کو طاری فرما دے گا اس وقت تک جب تک کہ تم اللہ رب العالمین کی جانب لوٹ کر نہیں آؤ گے. اسی طریقے سے جو انسان خواہشات پرست بن جاتا ہے, دنیا پرست بن جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ایسا انسان شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے, ایسے انسان کو شیطان بخل میں مبتلا کر دیتا ہے, سود خوری اور گناہ گاری میں مبتلا کر دیتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کو جو پھنساتا ہے وہ 4 طریقے سے پھنساتا ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی کو لالچ دیتا ہے, اور آدمی لالچ کی وجہ سے حلال و حرام کی پرواہ کے بغیر ہر قسم کی مال و دولت کو کھانا شروع کر دیتا ہے, کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ من المال ام من الحلال ام من حرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز کے بغیر ہر چیز کھانا شروع کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو لہذا شیطان جو پھنساتا ہے آدمی کو ایک لالچ دے کر کے, دوسرا بخل کا خوف دے کر کے, ان الشیطان یرید الانسان بکل ریدہ. سلف صالح وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان کے سامنے وہ کچھ اپنی چاہتوں کو پیش کرتا ہے کہ مجھے یہ کر تو لینا چاہیے, چلو 1-2 ٹائم کی نماز تو پڑھ لینا چاہیے, نصیحتوں کو سن لینا چاہیے, اچھے کام تو مجھے کر لینا چاہیے. شیطان اس کے ہر بات کا رد کرتا ہے, ارے جا کر کے کیا فائدہ ہوگا, کیا ملے گا تجھے. اس طریقے سے شیطان ہر طریقے سے اس کا رد کرتا ہے, یہاں تک کہ آدمی تھک ہار جاتا ہے تو پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے جو شیطان چاہتا ہے اور اسی کے مطابق وہ خرچ کرنے لگتا ہے. اسی طریقے سے علامہ امام ابن قیم بیان فرماتے ہیں کہ تیسرا طریقہ جس سے انسان کو شیطان پھنساتا ہے وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. آدمی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. قارون کو رب العالمین نے دولتوں سے نوازا تو کیا کہا اس نے, قال انما اوتیتہ علی علم عندی. لوگوں نے کہا تکبر مت کر, اترا کر مت چل, رب العالمین نے تجھے دولت دیا ہے, تواضع اختیار کر, غریبوں کو کھلا, سب کا خیال رکھ. اس نے کہا یہ مال و دولت کسی کے باپ کا نہیں ہے, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے, یہ میرے علم سے کمایا ہوا ہے. اللہ رب العالمین انہیں زمین کے اندر دھسا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آدمی خود پسندی مبتلا ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آج دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کا اگر جائزہ لیں گے تو بہت سے لوگ خود پسندی میں مبتلا ہیں. اسی طریقے سے ابن آدم کو شیطان جو بہکاتا ہے اس کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ وہ انسان کو فضول خرچی کرنے پر ابھارتا ہے, اسراف کرنے پر ابھارتا ہے. اور آدمی کو جب کہا جاتا ہے کہ کیوں تو یہ مال و دولت کو خرچ کرتا ہے, وہ کہتا ہے میری دولت, میرا مال, میری مرضی, لہذا تمہارا اس میں کیا دخل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے, میرا مال ہے, میرا مال ہے, حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو وہ کھا لیتا ہے, اس کا مال وہی ہے جو کپڑے پہن کر کے وہ پرانا کر دیتا ہے, اس کا مال وہی ہے جو وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کر کے آخرت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے. تو لہذا اسی طریقے سے آدمی جب دنیا کے اندر عیش پرست بن جاتا ہے تو آدمی خود کو تباہی کے راستے میں ڈال دیتا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. لوگوں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو, اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو, اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرو. اسی طریقے سے جو انسان عیش پرستی میں پڑ جاتا ہے وہ انسان قوموں کو تقسیم کر دیتا ہے, سماج اور معاشرے کو بانٹ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے ایک مالدار آدمی کے بارے میں جب وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا, انا اکثر منک مالا واعز نفرا, کہہ رہا تھا میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور میرے بہت سے ساتھی ہیں, بہت بڑی تعداد ہے میرے ساتھ. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه, جب وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. میں سمجھتا ہوں کہ قیامت کبھی قائم ہی نہیں ہوگی. اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو رب العالمین مجھے جہاں اس طریقے سے دنیا کے اندر دولت دیا ہے آخرت میں اس سے کہیں زیادہ مجھے دولت دے گا, آخرت میں کہیں اس سے زیادہ میرے پاس اولاد ہوں گے, کہیں اس سے زیادہ آشائشیں ہوں گی. لہذا وہ فخر میں مبتلا ہو گیا عیش کوشی کی وجہ سے. اسی طریقے سے انسان جب عیش پرست بن جاتا ہے تو وہ دوسروں کی نقالی کرنے لگتا ہے, مالداروں کی نقالی کرنے لگتا ہے, بڑے لوگوں کی نقالی کرنے لگتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 بدبخت ایسے ہیں جن سے رب العالمین نہ بات فرمائے گا قیامت کے دن, نہ انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا, نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا. 3 کون سے لوگ ہیں؟ شیخ زان وملک کذاب وعائل مستکبر. ایک وہ شخص جو بڑھاپے میں زنا کرتا ہے, ایک وہ بدبخت جس کو رب العالمین نے حکومت و بادشاہی دی ہے اور وہ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, اور تیسرا وہ بدبخت
جس کو رب العالمین نے کچھ نہیں دیا، مال و دولت کچھ نہیں دیا، اس کے باوجود بھی شیخی مچاتا ہے، متکبر بنے پھرتا ہے، تکبر کیے پھرتا ہے. ایسے بہت سے لوگوں کو آج دیکھا جاتا ہے، کمائی ومائی کچھ نہیں، گھر کے اندر دال روٹی بہت مشکل سے ملتا ہے، لیکن پینٹ شرٹ ان کا کپڑا دیکھو اور اس طریقے سے ان کی گاڑیاں دیکھو، آدمی دیکھے گا تو کہے گا پتہ نہیں کتنا بڑا مالدار آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ہی متکبرین سے رب العالمین قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائے گا، نہ رب العالمین انہیں نظر رحمت سے دیکھے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا رب العالمین. تو یہ خود پسندی اور یہ تکبر آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اس وقت جب آدمی عیش پرست بن جاتا ہے. تو میں نے 15 نقصانات بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے بیان فرمایا. اگر تفصیل کے اگر ساتھ گفتگو کیا جائے تو بات بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لہذا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین دنیا کی عیش پرستی سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، دنیا و آخرت میں تو ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما. رب العالمین عیش پرستی کے ایام سے ہمیں محفوظ فرما، اور جو تو نے مال و دولت ہمیں دیا ہے رب العالمین تو اس کو تیری رضا کے مطابق تیری راہ میں ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہر قسم کی فضول خرچی اور اسراف سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین. قوموں کو ترقی عنایت فرما، مسلمانوں کو ہر قسم کی تنزلی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.